عمران خان صاحب نے جو کیا، جو قوم کے والد صاحب تھے جب حکومت میں تھے اور حکومت سے جاتے ہی ان کے ساتھ کیا حشر کیا، آئی تھنک وہ غلط ہے. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ ایک فرد کے خلاف جانا چاہیے، اختلاف رکھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پوری انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جانا چاہیے. یہ تو دیکھیں، یہ پہلی بات یہ کہ اس کا آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ تو آپ کے پاس پروف ہے جو عمران خان پہ آپ جو تنقید کر رہی ہے کہ وہ لے کے آئے تھے؟ عمران خان صاحب کی یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے، جو آپ کی لیڈر ہے، اور مریم نواز صاحبہ، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، اور لاسٹ مومنٹ تک جب تک آپ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں تھی اس ٹائم تک آپ لوگ تنقید کرتے تھے. تو جب یہ گورنمنٹ تبدیل ہوتا ہے اس کے بعد یہ تنقید کیوں بند ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ نیریٹو بلڈ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں. اگر آپ یاد کریں مریم نواز صاحبہ کا بھی اور میاں صاحب کے بھی جتنے بھی انٹرویوز ہیں، انہوں نے کہا کہ اختلاف ہمیں بندے سے ہے، انسٹیٹیوشن سے نہیں ہے. اور جن سے اختلافات تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور انسٹیٹیوشن سے کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا. اوبویسلی ہماری سرحدوں کے رکھوالے ہیں، ہمارے پاکستان کی فوج ہے، ہم ان پہ بہت ہم پراؤڈ ہیں ان کے اوپر. اگر ان میں سے کوئی ایک شخص، دو شخص یا کچھ ایک نمبر آف پیپل صحیح پرفارم نہیں کرے تو آئی تھنک ان پہ تنقید کرنا سب کا حق ہے. ہاں، عمران خان صاحب نے جو کیا، جو قوم کے والد صاحب تھے جب حکومت میں تھے اور حکومت سے جاتے ہی ان کے ساتھ کیا حشر کیا، آئی تھنک وہ غلط ہے. وہ بھی تو ایک فرد کے خلاف ہے. وہ منافقت ہے. وہ بھی تو ایک فرد کے خلاف ہے. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ ایک فرد کے خلاف جانا چاہیے، اختلاف رکھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پوری انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جانا چاہیے. 100%. لیکن اسی فرد کو جس کو آپ کل تک باپ کہتے تھے اس کو گندی گالیاں نہیں دینی چاہیے. یہ تو ہم تاریخ میں نہیں جا سکتے نا، کیونکہ اس طرح تو نواز شریف کو بھی وہ لے کے آئے تھے. نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ پہلی بات یہ کہ اس کا آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ بالکل ہے. پلیز مجھے بتائیں. پروف یہ تو آپ کے پاس پروف ہے جو عمران خان پہ آپ جو تنقید کر رہی ہے کہ وہ لے کے آئے تھے؟ عمران خان صاحب کی پوری پارٹی کی ٹویٹس نکال کے دیکھیں. جی میں تو نہیں کہہ رہی ہوں، ٹویٹس تو پروف نہیں ہو سکتی نا. ان کی اپنی پارٹی کی زبان ہے یہ کہ قوم کے والد صاحب ہیں باجوہ صاحب. پھر آج وہ باجوہ صاحب جب انہوں نے آپ کو ہیلپ نہیں کیا تو آج وہ برے کیسے ہو گئے؟ مجھے بتائیے گا کہ اب جو سیاست ہو رہی ہے، انتقام کی سیاست ہو رہی ہے، اور نواز شریف صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں تھے تو ان کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور اب جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو آپ کرٹیسائز کریں گی؟ دیکھیے جی، بالکل کرٹیسائز کروں گی. میں سمجھتی ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ہو تو غلط ہے. پر جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے، میں نہیں دیکھتی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی. اعظم سواد ہی سب سے بڑا مثال ہے. دیکھیں، ان کے ساتھ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ اس کے بارے میں کوئی کامنٹ اس لیے پرسنل لیول پہ نہیں کر سکتی ہوں کہ ہمیں ابھی تک اس معاملے کی حقیقت ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. شہباز گل صاحب نے بھی بہت سی باتیں کہیں کہ ان کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ ان کی آواز بند تھی، اور 3 منٹ بعد جب کیمرہ آف ہوا تو وہ بڑے ہنس کے گپے لگا رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے. تو میں اس چیز کے اوپر، اس چیز کی تو حقیقت، آئی ایم سوری، لیکن پی ٹی آئی کے لیڈرز کی کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں کہ ہم ان کی زبان سے بتائی ہوئی بات کے اوپر ٹرسٹ کر کے تو کوئی کامنٹ کر سکیں. تو اعظم سوادی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی، بلکہ اس میں رو پڑے، تو اس پر آپ کو وہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو کچھ ہوا اس کے اوپر تو میں کامنٹ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرے خیال میں وہ ہوا یا نہیں ہوا ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں پتا. سب سے پہلی چیز، جہاں تک رونے کی بات ہے، میرا آپ کی حکومت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ میں ان کی زبان پہ تو ٹرسٹ، میرے خیال میں تو نہیں ہوا، تو میں ان کی زبان پہ تو ٹرسٹ نہیں کرتی ہوں. دوسری بات یہ کہ رو پڑنے میں کیا مشکل ہے؟ خان صاحب بھی رو پڑے تھے خط لہراتے، پھر وہ کہاں گیا؟ نہ خط رہا، نہ امریکی سازش رہی، سارے بیانیے بدل گئے ان کی. یہ تو ان کے، مجھے لگتا ہے کہ آنسو مگر مچ کے ان کا جب دل کرتا ہے پی ٹی آئی والے بہا لیتے ہیں. کوئی اعظم سواتی صاحب اس وقت تو نہیں روئے تھے جب ایک معصوم بچے کے اوپر اور ایک غریب فیملی کے اوپر ظلم کر رہے تھے صرف اس لیے کہ ان کی گائے چلتی ہوئی آگی تھی. تب ان کو رونا نہیں آیا تھا، تب ان کے جذبات نہیں آئے تھے. اور اس ویڈیو کا فورینزک ہو چکا ہے اور وہ ویڈیو فیک پروف ہو چکی ہے. تو اس لیے کوئی اگر مگر مچ کے آنسو بہانا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی کرسی چلی گئی، شوق سے بہائے. ہم ان کو ٹیشو پیپر پرووائڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتے. جو صحافیوں کے ساتھ یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہے، عمران ریاض کو دے کے، جمیل فاروقی کو دے کے، اور اس طرح کے اور بھی صحافی ہے جو ان کے ساتھ جو مظالم کیے جا رہی ہے ان کے بقول، تو یہ ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ نے جن صحافیوں کا نام لیا یہ صرف وہی صحافی ہیں جو صحافی نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. پی ٹی آئی کا ہر ورکر اس وقت یہی کہے گا کہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت حکومت میں نہیں ہے، تو انہوں نے کوئی تو اپنا چورن بیچنا ہے نا. ٹھیک ہے، کرتے رہے. اب ان کے پاس اپنی قابلیت دکھانے کے لیے، کام پرفارمنس پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ یہی رونا روئیں گے. نواز شریف کب آ رہا ہے؟ نواز شریف صاحب انشاءاللہ سون آ رہے ہیں جی. پارٹی مل کے فیصلہ کرے گی، جیسے میں نے کہا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے، بٹ انشاءاللہ ویری سون. عمران خان نائل ہو سکتے ہیں؟ ضرور ہوں گے.
ان کو ویسے ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو سرٹیفائڈ جو ہے وہ ان سے صادقہ اور امین ان کو انہوں نے وہ قرار دیا ہے، تو آپ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو نااہل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے صادق اور امین تو پتہ نہیں لیکن وہ سرٹیفائڈ چور ضرور. پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا اور اس بیان پر میں تو خود اس کی مذمت کرتا ہوں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں انہوں نے بیان دیا اس کے حوالے سے، کیونکہ میں دہرا بھی نہیں سکتا یہاں پہ، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طرح کے بیانات دینے چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں جی کوئی بھی پارٹی ہو اکراس پارٹی لائنز خواتین کی عزت کرنی چاہیے، بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، اور اس طرح کا بیان کوئی بھی دے وہ بالکل غلط ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے.